السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ چلے الحمدللہ. پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کمپلیٹ کرے تھے الحمدللہ. اب میم ساکن کے قاعدے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے تھے اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی قاعدے ہیں. اب دیکھیے، میم ساکن اور نون ساکن کے قاعدوں کے نام ایک جیسی ہے، لیکن میم ساکن کے قاعدوں کے آگے شفوی لگا ہوا ہے. شفوی اس لیے لگا ہوا ہے کہ میم شفتین یعنی دونوں کو ملنے سے یعنی درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ شفوی. جیسا اظہار کے اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے تھے اس میں بھی اظہار، ادغام اور اخفاء تین تھے، لیکن میم ساکن کے قاعدوں میں شفوی لگائیں گے. شفوی اس لیے لگائیں گے کیونکہ ملنے سے یعنی ملانے سے درمیان والے جو ادا ہوتے ہیں اسے شفوی کہتے ہیں. دیکھیے، میم ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ تین ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے اور اب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ ادغام میں شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. ادغام شفوی. ٹھیک ہے، پہلا ہے ادغام شفوی. ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر میم متحرک آ جائے اور ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں بدل کر غننے کے ساتھ 2 حرکت تک پڑھنے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. دیکھیے، ملا کر پڑھنا، شفوی کی میننگ کیا آ جائیں گے؟ پھر ملا کر پڑھنا. اور یاد رکھیے کہ ادغام شفوی کے لیے 2 کلموں کو ملا کر پڑھنا شرط ہے. ٹھیک ہے، ایک کلمے میں ادغام شفوی نہیں ہوتا. اور دوسرا کیا ہے؟ ایک کلمے میں میم متحرک قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ ادغام شفوی کے لیے 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے. ایک کلمے میں ادغام شفوی نہیں ہوتا. ہم نے بہت ساری مثال دیکھی تھی ایک کلمے کی اور 2 کلموں کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب ادغام شفوی کیسے ہوگا؟ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم متحرک آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دونوں کو ملا کر غنہ کرنا ہے آپ کو. اور غنہ بھی کتنا کرنا ہے؟ 2 حرکت تک. کتنا کرنا ہے؟ 2 حرکت تک. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مثال دیکھیے اس کی ادغام شفوی کی. فہم مسلمون. ٹھیک ہے، فہم مسلمون. میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے نا، اور تشدید کی علامت بھی آ گئی. تو یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ آپ غننے کے ساتھ آپ کو 2 حرکت تک غنہ کرنا ہے اور
ایک اور مثال دیکھیے, سلائڈ سینڈ کرتی ہوں, سلائڈ پر دیکھیے آپ. ایک منٹ. دیکھیے, الذین اطعمہم, اطعمہم پہلے کلمے کے, اطعمہم پہلے کلمے کے آخر میں میم ساکن آ گیا, اور من جوع, من دوسرے کلمے میم اور دوسرا میم کیا آگا, دوسرے کلمے میں آ گیا. دیکھیے یہاں پر پھر آپ کو کیا کرنا ہے, دو کلموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہے. غنہ بھی کتنا کریں گے آپ, 2 حرکت تک غنہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا آ گیا, میم متحرک, اور تشدید کی علامت آ گئی یہاں پر, ٹھیک ہے. دیکھیے پھر سے ادغام کا ڈیفینیشن, ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر میم متحرک آ جائے اور ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں بدل کر غننے کے ساتھ 2 حرکت تک پڑھنے کو ادغام شفوی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نوٹ کیا ہے, آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ادغام شفوی کے لیے 2 کلموں کو ملا کر پڑھنا شرط ہے, ایک کلمے میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک کلمے میں ادغام شفوی نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ ایک کلمے میں میم متحرک قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا, ٹھیک ہے. فہم مسلمون اور ولکم ما کسبتم, ٹھیک ہے. اور یہ جو سلائڈ پر مثالیں ہے, اطعمہم من جوع, ٹھیک ہے. آمنہم من خوف, ورائہم محیط, ورائہم محیط, انہم مبعوثون, انہم مبعوثون, 2 حرکت تک غنہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ادغام شفوی پھر سے دیکھیے, میم ساکن کے قاعدے, میم ساکن اور نون ساکن کے قاعدوں کے نام ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے. پچھلی بار جو ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے تھے اس کے اور اس کے قاعدے سیم ہیں, لیکن اس لیے میم ساکن میں کیا کرنا ہے, شفوی لگانا ہے. شفوی کیوں, کیونکہ دونوں کو ملانے کو, مطلب ملا کر پڑھنے کو شفوی کہتے ہیں, اس لیے, ٹھیک ہے. اب کتنے ہیں میم ساکن کے قاعدے, 3 ہیں, ٹھیک ہے. ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. اب جو ہے ادغام شفوی میں آپ کو کیا کرنا ہے, ایک کلمے کے آخر میں
میم ساکن اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم متحرک اگر آئے تو وہاں پر آپ کو دونوں کو ملا کر غنہ کرنا ہے 2 حرکت تک. ٹھیک ہے, پھر اسے کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی کہیں گے. ٹھیک ہے, اور خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ 2 کلموں کا ملانا شرط ہے, ایک کلمے میں ادغام شفوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آ گیا سمجھ میں بات؟ ادغام شفوی یہ ہو گیا الحمدللہ کمپلیٹ. اب دیکھیے اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کا کیا ہے؟ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر حرف با آ جائے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک کلمے کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ میم ساکن, اور دوسرے کلمے کے شروع میں با آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ با. تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنا ہے. پھر میم ساکن کو پھر غننے کے ساتھ 2 حرکت تک پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اچھی طرح غنہ کرنا ہے آپ کو اور 2 حرکت تک غنہ کرنا ہے. اور اس کے بعد اخفاء شفوی دیکھیے مثال کے ذریعے بتاتی ہوں. دیکھیے فبشرہم بعذاب علیم. فبشرہم ایک کلمہ ہوا اور بعذاب دوسرا کلمہ ہوا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میم آیا ہے پہلے کلمے کے آخر میں اور اس کے بعد با آیا ہے دوسرے کلمے کے شروع میں. ٹھیک ہے, دیکھیے فبشرہم پہلے کلمے کے آخر میں میم ساکن آ گیا اور دوسرے کلمے کے شروع میں با آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں آپ کو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میم ساکن کے قاعدے جو 3 ہیں اس میں آپ کو ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں آپ کو غنہ کرنا ہے 2 حرکت تک. ادغام شفوی میں کیسا کرنا ہے کہ میم کے بعد میم اگر آئے تو, ٹھیک ہے, میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک یا پھر تشدید والا اگر آئے تو آپ کو وہاں پر غنہ کرنا ہے. اور اب اخفاء شفوی میں آپ کو بھی کیا کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اگر آئے تو خیال رکھیے میم ساکن کے بعد با آنا چاہیے تو ہی اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے, اخفاء شفوی کے لیے 2 کلموں کو بھی ملا کر پڑھنا شرط ہے. دیکھیے ادغام شفوی کے لیے بھی شرط تھی کہ وہ 2 کلموں میں آتا ہے اور اخفاء شفوی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بھی 2 کلموں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے, نوٹ کریے اس بات کو کہ ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں غنہ کرنا ہے 2 حرکت تک. ادغام شفوی میں کیسا کرنا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو آپ کو غنہ کرنا ہے, اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے مثال, یہ ہے اخفاء شفوی کی مثال ہے. فبشرہم بعذاب علیم. ہم میم کے بعد با آ گیا, دیکھیے فبشرہم بعذاب علیم. ٹھیک ہے, اب نیچے دیکھیے یہ والی مثال, علم یعلم بان اللہ. علم یعلم میم ساکن کے بعد با آ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے نیچے دیکھیے ربہم بذنبہم. ربہم بذنبہم, یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی اخفاء شفوی کی مثال؟ کیا ہے اخفاء شفوی کا؟ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر حرف با آ جائے
اور ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ 2 حرکت تک اچھی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی کے لیے 2 کلموں کو ملا کر پڑھنا شرط ہے، ایک کلمے میں اخفاء شفوی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ اور ایک کلمے میں میم ساکن کے بعد با قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایک کلمے کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ اخفاء شفوی میں میم اپنے مخرج سے ضعیف ادا ہوگا، یعنی میم ساکن ادا کرتے وقت ہونٹوں کی خشکی کو نرمی سے بند کیا جائے تاکہ میم ہلکا ہو جائے۔ کیسا کریں گے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی دونوں میں کیا کیا فرق ہے اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں دونوں بھی؟ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کے قاعدے 3 ہیں، کون کون سے؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں آپ کو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے تیسرا جو ہے وہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں کیا کرنا ہے؟ با اور میم کے علاوہ باقی ایک منٹ، با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف اظہار شفوی ہے، یعنی الف کلمے کے درمیان میں کسی بھی ساکن حروف کے بعد یا کسی کلمے کے ابتدا میں کبھی نہیں آتے، یعنی الف کو آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، الف ہمیشہ خالی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک کلمے میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں با اور میم کے علاوہ باقی 26 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے اور دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کا اظہار کر کے پڑھیں گے، جسے اظہار شفوی کہتے۔ دیکھیں بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اظہار کیسا کرنا ہے آپ کو۔ اظہار کی میننگ دیکھے تھے ہم نے پچھلے کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ اظہار شفوی اور اخفاء شفوی میں غنہ ہو رہا ہے تو آپ کو اظہار شفوی میں کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر کر کے پڑھنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھیے اب کیسا کریں گے اظہار شفوی؟ میم ساکن کے جو حروف، میم ساکن کے جو حروف ہے اس میں سے ادغام شفوی میں سے کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آئے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اخفاء میں کیا گیا کہ میم کے بعد با آئے تو غنہ ہوگا۔ اب باقی جو حروف بچے ہوئے ہیں حروف تہجی کے، اب وہ یہ دونوں کے علاوہ اگر وہ حروف اگر میم ساکن کے بعد آ گئے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غنہ نہیں کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو اظہار کرنا پڑے گا، ظاہر کر کے پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے اور دیکھیے اظہار شفوی کی مثال دیکھیے، دیکھیے قل ان کنتم تحبون، میم کے بعد تا آ گیا ہے نا، یہ والی مثال میں میم کے بعد کیا آ گیا؟ تا آ گیا، تو غنہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب نیچے الذین هم عن، میم ساکن کے بعد عین آ گیا تو بھی آپ کو یہاں پر غنہ نہیں کرنا پڑے گا۔ الم یجعل، آ رہا سمجھ میں؟ الم یجعل، یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ غنہ کب کرنا پڑے گا؟ اگر میم کے بعد میم متحرک یا میم تشدید والا اگر آئے تو وہاں پر آپ کو غنہ کرنا پڑے گا، اور میم کے بعد اگر با آ گیا تو آپ کو غنہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میم کے بعد یہ 2 حرف کو چھوڑ کے اگر کوئی بھی حرف اگر آئے تو آپ کو وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوگا۔ دیکھیں قل ان کنتم تحبون، ٹھیک ہے، آ رہا سمجھ میں؟ ہم عن، الذین ہم عن، میم کے بعد عین آ گیا۔ الم یجعل، الم میم کے بعد یا آ گیا، الم یجعل، ٹھیک ہے۔
یہ ہو گئی اظہار شفوی کی اگزامپل. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے دیکھیے, اب ادغام شفوی کی ایک بار دیکھیے اگزامپل کیا ہے. وہاں پر میم کے بعد, میم ساکن کے بعد دیکھیے میم ساکن کے بعد میم متحرک تشدید والا, الذین اطعمہم دیکھیے اطعمہم, ہم من ہم دو حرکت تک غنہ, یہ ہے ادغام شفوی. ٹھیک ہے, وآمنہم من ورائہم محیط, محیط ورائہم محیط, یہ ایک ایگزامپل. یہ ساری ادغام شفوی کی مثالیں ہیں. دیکھیے انہم ہم مبعوثون. ٹھیک ہے, یہ ہے ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد میم. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اخفاء شفوی کی مثال. اخفاء شفوی میں کیا ہے, میم ساکن کے بعد با ہے نا. یہ دیکھیے میم ساکن کے بعد با, فبشرہم بعذاب علیم. یہ دیکھیے علم یعلم بان اللہ یرا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ربہم بذنبہم, ربہم بذنبہم. آ رہا سمجھ میں ادغام شفوی اور اخفاء شفوی کی مثالیں. اب دیکھیے اب اظہار کی, دیکھیے اظہار شفوی کی مثال. اب دیکھیے وہ دو میں غنہ کرنا تھا, ایک منٹ سوری, دیکھیے کنتم تحبون ہم یراؤون صلاتہم ساہون ہم عن علم یجعل. آیا سمجھ میں کتنی ساری مثالیں ہو گئی. با اور میم کو چھوڑ کے باقی سارے حروف آپ کو اظہار شفوی وہاں پر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے اب ایک لاسٹ دیکھیے اظہار شفوی تاکیدی. مطلب یہ اظہار کے قاعدوں میں سے ہی ہے, لیکن یہ یہاں پر آپ کو تاکید کیا جا رہا ہے. دیکھیے تاکید کیا کیا جا رہا ہے کہ اس قاعدے میں تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ واو اور فا کا مخرج دونوں ہونٹوں سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور میم ساکن بھی دونوں ہونٹوں سے بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, بہت ہی احتیاط کر کے, مطلب تاکید کے ساتھ وہاں پر آپ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ نہیں ہو کہ جیسے کہ آپ میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو آپ وہاں پر غنہ کر کے پڑھ لے رہے, ایسا نہیں. آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد واو اور کیا, ایک منٹ, واو اور فا, یہ دونوں بھی اگر میم ساکن کے بعد آئے تو آپ کو وہاں پر خیال رکھنا ہے کہ غنہ نہ ہو بالکل بھی, اور اچھی طرح ظاہر کر کے تاکید کے ساتھ وہاں پر آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل دیکھیے اموال, میم کے بعد واو آ گیا تو آپ کو ایسا اموال ایسا غنہ کر کے بالکل نہیں پڑھنا ہے. آپ کو وہاں پر خیال رکھنا ہے کہ دونوں کے مخرج سیم ہے, میم کا بھی اور واو کا بھی. تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر غنہ نہ ہوتا ہے. آپ کو تاکید کی جا رہی ہے اس بات سے. اظہار شفوی تاکیدی اسی کو کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد واو اور فا اگر آئے تو وہاں پر آپ کو اچھی طرح اظہار کر کے پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہاں پر آپ سے غنہ ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیے اموات ہو گیا, اموالہم, لکم وقد ما کسبتم. ٹھیک ہے,
اچھی طرح ظاہر کر کے صاف آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کہ اظہار شفوی تاکیدی آپ کو تاکید کرنے کے لیے ہے, تاکہ جب بھی میم ساکن کے بعد واو اور فا جبھی بھی آئے تو وہاں پر آپ کو اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور یہ ایک کلمہ اور دو کلمے کبھی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ایک کلمے بھی ہو سکتا ہے یہ اور دو کلموں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور صاف ادا کرنا ہے, کیونکہ ان کے مخرج سیم ہے, ان کی ادائیگی بھی سیم ہے اور ان کی پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے, اس لیے آپ کو وہاں پر اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے. دیکھیے چل پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے, اور نون ساکن کے بھی 4 تھے, ان کے نام جو تھے اظہار, ادغام, اقلاب, اخفا. اب میم ساکن کے جو 3 ہیں ان کے نام بھی سیم ہیں, لیکن اس کے آگے شفوی لگایا ہوا ہے. اب شفوی اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ لفظ شفوی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ میم شفتین یعنی دونوں کے ملنے سے یعنی درمیان سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اسے شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس کی قسمیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنی ہے؟ 3. کون کون سی؟ پہلا ہے ادغام شفوی, دوسرا ہے اخفاء شفوی اور تیسرا ہے اظہار شفوی. اب ادغام شفوی میں آپ کو کیا کرنا ہے, ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر میم متحرک آ جائے اور ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں بدل کر غننے کے ساتھ 2 حرکت تک پڑھنے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خیال اس بات کا رکھنا ہے آپ کو کہ ادغام شفوی 2 کلموں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کلمے میں نہیں آتا, اور قرآن میں بھی ایک کلمے میں میم متحرک ایک کلمے میں کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے. فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ 2 حرکت تک غنہ, یاد رکھیے اس بات کو. اب دوسرا جو ہے ٹاپک وہ ہے اخفاء شفوی. اخفاء شفوی میں آپ کو کیسا پہچانیں گے اخفاء شفوی؟ کہ میم کے بعد با اگر آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے, اب کیسا؟ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن اور دوسرے کلمے کے شروع میں اگر با آ جائے اور ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھا جائے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ 2 حرکت تک اچھی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اسے کیا کہیں گے؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کا کیا ہے پوائنٹ آف کہ آپ کو وہاں پر میم کے بعد اگر با آئے تو وہاں پر آپ کو 2 حرکت تک غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے ایک کلمہ میں بھی میم ساکن کے بعد با قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. یاد رکھیے کہ ایک کلمے میں بھی اخفاء شفوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب اخفاء شفوی میں جو میم اپنے مخرج سے ضعیف ہوتا ہے, یعنی آپ کو وہاں پر اچھی طرح جب غنہ کریں گے تو میم تھوڑا ہلکا ہو جائے گا, ہونٹوں سے خشکی کو نرمی سے بند کیا جائے تاکہ میم ہلکا ہو جائے. ٹھیک ہے, رب منہم باللہ, منہم باللہ, میم ساکن کے بعد با آ گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے تیسرا جو ہے وہ ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی میں با اور میم کے علاوہ, ٹھیک ہے, ادغام میں میم آ گیا تھا اور اخفاء شفوی میں کیا آ گیا؟ با آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اب با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف اظہار شفوی ہوگا. تو اب کیا کرنا ہے, یہ دونوں کے علاوہ اب جتنے بھی حروف آئیں گے, کون کون سے؟ تا, ثا, جیم, یا, ٹھیک ہے, جتنے بھی آئیں گے تو وہاں پر پھر آپ کو کیا کرنا ہے, وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھیے. اظہار کی میننگ ہی ہے نا, اظہار کی میننگ کیا ہے کہ ظاہر کر کے پڑھنا, اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کی میننگ تھے. اور نون ساکن کے قاعدوں میں بھی دیکھے تھے ہم نے, جب اظہار ہم نے پڑھے تھے نون ساکن کے تنوین کے بعد اگر اظہار کے حروف کتنے تھے؟ اظہار کے حروف نون ساکن والے قاعدے میں 6 حروف تھے نا, حمزہ, عین, ہا, غین, خا. تو یہ حروف جو آئے تھے تو وہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا تھا, ہے نا. تو ویسی سیم میم ساکن کے قاعدوں میں اظہار شفوی اگر آیا تو وہاں پہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور با اور میم کو چھوڑ کر, اس بات کا خیال رکھیے, با اور میم کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی
میم ساکن کے بعد حروف آئیں گے تو وہاں پر آپ کو غنہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیسا غنہ؟ ایک کلمے میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے, ٹھیک ہے, یا پھر ایک کلمے کے سٹارٹنگ میں, ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن اور دوسرے کلمے کے سٹارٹنگ میں کوئی بھی حرف با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف اگر آئے تو وہاں پر آپ کو اظہار کرنا ہے, یعنی غنہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھی طرح ظاہر کر کے صاف پڑھنا ہے آپ کو وہاں پر. ٹھیک ہے. اور تاکیدی اظہار شفوی تاکیدی مینس, اور اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اگر میم ساکن کے بعد واو اور فا اگر آیا تو آپ کو وہاں پر اچھی طرح صاف پڑھنا ہے, کیونکہ ان کا مخرج سیم ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے اور ساؤنڈ بھی ایک جیسی آتی ہے نا, اس لیے کیا کرنا ہے آپ کو اچھی طرح ظاہر کر کے صاف پڑھنا ہے. یہ نہ ہو کہ میم ساکن کے بعد اگر سیم مخرج والا حروف واو اور فا آ گیا تو وہاں پر آپ غنہ کر لے رہے, لیکن آپ کو وہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے, آپ کو اور صاف ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھی طرح صاف ظاہر کر کے پڑھنا ہے. چلیے اب تھوڑا سا ٹائم لگے ہمارے پاس, اگر کسی کو ان ٹاپکس میں سے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو وہ سوال کر سکتے. السلام علیکم. آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, کسی کا سوال ہے تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو الحمد للہ بہت اچھے سے آگے سمجھ میں یہ کہہ رہی تھی میم ساکن کا ہو چکا, مطلب اس کے چاروں وہ چار نہیں تین کر دو. نون ساکن کا, اس سے پہلے نون ساکن کا ہو چکا ہے. جی الحمد للہ نون ساکن ہو گیا پورا. میرا مس ہو گیا, ابھی اس کا ریویژن نہیں ہوتا نا؟ کروانا ہے ریویژن تو انشاءاللہ کل کروا لیں گے. جی اگر وہ ہو وقت تو کرا دیجیے گا. کوشش کریں گے کل کہ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. ریکارڈنگ سینڈ کی گئی ہے, شاید آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نا.